اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، چونکہ آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا جو کل کا موضوع تھا وہ آسمان فور اللہو جو ایک مختصر افسانہ ہے، اسی کا ہم نے کل جائزہ لیا، اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ خاکہ کے بارے میں ہے۔ خاکہ پر بحث کرنے سے پہلے میں تھوڑا بہت پھر ریمائنڈر دیتی ہوں آپ کو کہ آسمان فور اللہو جو ہے وہ ایک مختصر افسانہ ہے۔ میں نے کل بھی یہ بات واضح کی کہ مختصر افسانہ جو ہے زندگی کے کسی ایک پہلو سے تعلق رکھتا ہے اور پوری زندگی کے بجائے اس کے کسی ایک مخصوص گوشے کی جھلک جو ہے اس میں دکھایا جاتا ہے۔ اس مختصر افسانے میں تفصیل کے بجائے اختصار ہوتا ہے، وحدت جو ہوتا ہے، وحدت تاثر جو ہوتا ہے وہ مختصر افسانے کا گن مانا جاتا ہے۔ مختصر افسانہ اس افسانے کو کہا جاتا ہے جو قاری کے ذہن پر ایک تاثر چھوڑ جائے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب افسانے میں دلچسپی کا مرکز صرف ایک ہی ہو۔ اس مختصر افسانے میں یہ جو نور شاہ کا لکھا ہوا یہ مختصر افسانہ ہے، یہ روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس افسانے کا جو پلاٹ ہے وہ اس سماج کی عکاسی کرتا ہے جس میں افسانہ نگار خود رہتا ہے۔ اس کہانی میں سچائی اور حقیقت ایک سادہ مگر دلکش تخلیقیت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ آج کا موضوع جو ہے وہ خاکہ ہے۔ خاکہ جو ہے یہ اردو ادب کی جو ہے ایک دلکش صنف ہے۔ اس کو ایک اردو ادب کی ایک دلکش اور مقبول جو صنف ہے مانا جاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں سکیچ یعنی پین پورٹریٹ کہتے ہیں۔ اس کا فن جو ہے وہ غزل اور افسانے کے فن سے بہت مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ اختصار جو ہے وہ اس کی بنیادی شرط ہے۔ خاکے میں کسی شخصیت کے نقوش جو ہے اس طرح ابارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں جو ہے وہ اجاگر ہو جاتی ہے۔ خاکہ سے مراد ایک ایسی نثری تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی ایک مکمل جو تصویر ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ خاکے میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے اس کے خیالات و افکار، عادات و اطوار، سیرت و کردار جو ہے سب کی جھلکیاں نظر آتی ہے۔ خاکہ کا جو باطنی یعنی کہ خاکہ میں جو یہ نمایاں اوصاف کا بیان ہونا جو ہے، جو اس کی منفرد اور شناخت یعنی کہ جو اس کی پہچان کا ذریعہ ہے، وہ اس طرح خاکے کے یعنی کہ خاکے کے ذریعے پڑھنے والے متعلقہ شخصیت کی انفرادی جو خصوصیت ہے، انفرادی خصوصیت کا بھرپور جو تاثر ہے وہ خاکہ نگار اس میں چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی کہ اسی کا مقصد ہوتا ہے، یعنی کہ بھرپور تاثر چھوڑنا خاکہ نگار کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ خاکہ نگاری میں اس تاثر کا چھوڑنا یعنی یہ تاثر جو ہے جتنا بھرپور اور مکمل ہوگا، خاکہ جو ہے وہ بھی اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ یعنی کہ اس خاکے کو اتنا ہی کامیاب تصور کر سکتے ہیں جتنا
کامیاب تصور، جتنا کامیاب خاکہ مصنف نے لکھا ہوگا۔ خاکہ لکھنے والے کا اس انسان کا، یعنی خاکہ لکھنے والے اس انسان کی شخصیت سے نہ صرف متاثر ہونا ضروری ہے بلکہ اس سے مکمل واقفیت بھی ضروری ہے۔ یعنی جس انسان کا خاکہ لکھا جائے گا، یعنی کہ جس شخصیت کے بارے میں کوئی خاکہ لکھا جائے گا، اس کو، مصنف کو اس شخصیت کے بارے میں پوری جانکاری حاصل ہونی چاہیے، تب جا کر ہی ایک مصنف جو ہے وہ مکمل خاکہ جو ہے وہ مرتب کر سکتا ہے۔ پہلی ملاقات یا چند ملاقاتوں کے تاثرات کی بنیاد پر کسی خاکہ کا لکھ دینے سے جو ہے خاکہ نگاری کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کسی سے کوئی ملاقات کریں، اگر ہم کسی سے کوئی بات چیت کریں، پہلے ہی ملاقات میں ہیں، تو اسی وقت یا اس کے بعد ہم اس شخصیت کے بارے میں خاکہ نہیں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ پہلی ہی ملاقات میں ہم اس کی جو منفرد نمایاں اوصاف جو ہوتے ہیں، ان کی جو خیالات ہوتے ہیں، ان کے جو افکار و عادات ہوتے ہیں و اطوار ہوتے ہیں، یعنی کہ اس بارے میں ہم مکمل جانکاری جو ہے ہمیں وہ پہلے ہی ملاقات میں